واقعہ پاک بیبیوں کا ہے۔ کربلا میں پاک بیبیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شمر اور عمر سعد علیہ اپنے چند سواروں کو لے کر پاک دامن بیبیوں کے خیموں میں جا گھسے، جن کے گرانے کا مقام اور رتبہ اس قدر ہے کہ جبرائیل امین بھی ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتا ہے۔ جب شمر لائن خیموں کے قریب پہنچا تو حضرت زینب علیہ السلام نے اس لائن سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں مال و اسباب لوٹنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے کہا افسوس شمر، تجھے دولت کی پڑی ہوئی ہے، تو دولت میں اتنا اندھا ہوا پڑا ہے۔ ہم نے نہ پہلے دولت سے محبت کی ہے نہ اب کریں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے تو لے لے۔ چنانچہ شمر لائن نے خیموں میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دی، جو کچھ ہاتھ لگا اسے لے لیا، ایک تنکا بھی نہ چھوڑا۔ خواتین اہل بیت سے زیورات بھی لے لیے اور بے رحمی کی کہ حضرت سیدہ سکینہ کے کانوں میں جو بالیاں تھیں وہ بھی اتروا لی۔ اس پر یہ وحشانہ پن کیا کہ تمام عورتوں اور لڑکیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی۔ اس وقت وہ ننگے سروں ہوگی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ کسی غیر نے نہیں بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ہی انہیں لوٹا اور ننگے سر کیا۔ عمر سعد نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ جلدی خیموں کے تنابے گرا دو اور حسین علیہ السلام کے خیموں میں آگ لگا دو تاکہ امام حسین علیہ السلام کے سب بچے اور عورتیں جل کر مر جائیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں اس مصیبت پر کھڑی رو رہی تھی کہ ایک ملعون میری طرف آیا اور میرے کانوں کی طرف دیکھا۔ وہ میرے کانوں سے بالیاں اتار رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میں نے اس لائن سے کہا تجھ پر تعجب ہے، تو میرا زیور بھی اتار رہا ہے اور چادر بھی، اور رو بھی رہا ہے اور روتا جاتا ہے۔ اس شکی نے جواب دیا کہ میں تم اہل بیت کی بے کسی مصیبت پر روتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا اے ظالم، حق تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دے اور تجھے آتش جہنم سے پہلے آتش دنیا میں جلائے۔ اس کے بعد وہ ملعون آگے بڑھا اور امام زین العابدین کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت زین العابدین شدت مرض سے چمڑے کے فرش پر تھے۔ اس بے رحم نے اس فرش کو بھی اس زور سے کھینچا کہ وہ امام مظلوم منہ کے بل گر پڑے۔ اس وقت عمر سعد ملعون اپنے ساتھیوں سمیت نہایت غرور کے ساتھ خیمہ حسین میں داخل ہوا۔ جب ان بے کسوں نے اس بے رحم کو دیکھا تو بلند آواز کی اور کہنے لگے کہ ہم سب رسول خدا کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ ہمیں بے وارث سمجھ کر تیری فوج نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی ہیں۔ خدا اور رسول کے واسطے ان ظالموں سے کہہ کر ہماری چادریں واپس دلا دے کہ ہم غیرت کے مارے مر رہے ہیں۔ پاس نے ان معظمات کے گریہ زاری دیکھ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ چادریں واپس کر دو۔ میت کہتا ہے کہ خدا کی قسم عمر سعد کے کہنے کے باوجود کسی نے چادریں واپس نہ کی۔ اس کے بعد عمر سعد عابد بیمار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے ظالم، حسین کی اس نشانی کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اب اس بیمار کو جلدی قتل کرو۔ قاری کہتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے اس ملعون کا یہ کلام سنا تو تڑپ اٹھی تو دوڑ کر جناب زین عابدین سے لپٹ گئی اور فرمایا اے عمر سعد، افسوس تجھ پر، کیا ابھی تک تیرا دل ظلم سے بھرا نہیں کہ تو اس بیمار زین عابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے؟ اگر تیرا مقصد اس مریض کے قتل کا ہے تو اس سے پہلے مجھے قتل کر کہ میں اس بیمار جانب دوڑتی جاتی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ مسون کمسنی کے باعث اس کو بچا نہیں سکتی، بے قرار چاروں طرف دوڑتی ہے، وہ آگ اور بڑھتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا اور پوچھا اے بچی تو کون ہے؟ اس صاحبزادی نے رو کر فرمایا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب علیہ السلام سے وعدہ ہوتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بہن زینب، میری شہادت کے بعد ہمارے بچوں کا بہت خیال رکھنا، میرے یتیم بچوں پر ماں کی طرح شفقت کرنا۔ جب جناب زینب فرماتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں کے جلنے اور اسباب کے لوٹنے کے وقت ہمارے
بھائی کے بچے صحرا میں بکھر گئے۔ میں نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق چاہا کہ ان معصوم بچوں کو ایک جگہ جمع کروں۔ غرض میں نے ہر طرف تلاش کر کے ان بچوں کو ایک جگہ بٹھایا، لیکن 2 بچوں کا کہیں نشان نہ پایا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنے بہن کلثوم کو آواز دی کہ اے بہن، 2 بچے نہیں مل رہے، جلدی آؤ۔ میں اپنی بہن کے ساتھ مقتل میں اس خیال سے پہنچی کہ شاید اپنے باپ کی لاش سے لپٹے ہوں گے، مگر وہاں بھی نہ تھے۔ پریشان ہو کر فریات کی طرف گئی، وہاں بھی سراغ نہ ملا۔ ہم دونوں بہنیں بیابان کی طرف روتی ہوئی ان یتیموں کو پکارتی ہوئی چلی جاتی تھی۔ کہتی تھی ایسا نہ ہو کہ دونوں معصوم گھوڑوں کے سموں میں آ کر مر گئے ہو۔ اس اثنا میں ہم دونوں بہنیں ایک گھوڑے کے قریب پہنچی تو ایک سیاہی نمودار ہوئی۔ جب میں اس سیاہی کی طرف چلی تو دیکھا کہ وہ دونوں گرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے خاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کلثوم سے کہا، اے بہن، آہستہ قدم رکھو کہ یہ دونوں یتیم سو رہے ہیں، ایسا نہ ہو قدم کی آواز سے چونک پڑے۔ جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ ان کے پھول سے رخسار زرد ہو گئے ہیں اور کچھ خاک اڑ کر ان کے منہ میں بھر گئی ہے اور آنکھوں میں حلقے پڑے گئے ہیں۔ میں نے چاہا کہ انہیں خیمے کی طرف لے چلوں۔ جب میں نے ان کے شانوں کو حرکت دی تو دیکھا ان کی روحیں جسم سے نکل گئی تھی اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی ہیں۔ میں اس وقت یہ حال دیکھ کے بے آواز بلند رونے لگی اور کہا، اے بہن کلثوم، یہ دونوں معصوم تو مر چکے ہیں۔ ہم دونوں بہنوں نے ان معصوموں کو گود میں اٹھا کر مقتل میں لٹا دیا۔ فاطمہ دختر سید الشہداء سے منقول ہے کہ اس بی بی نے فرمایا، جب امام عالی مقام علیہ السلام اور چچا اور بھائی شہید ہو چکے، اس وقت در خیمہ پر کھڑی تھی۔ اس وقت میری نگاہ قتل گاہ پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد اور سب کی لاشیں خاک و خون میں اس ریگستان میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ عظیم مصیبت دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں اس فکر میں تھی کہ ناگاہ ایک سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی اہل بیت طاہر کو نوکے نیزہ سے مارنا شروع کیا۔ اس مشکل وقت میں ایک بی بی دوسری بی بی کے پیچھے تھی اور یہ کہتی تھی، آیا ہے کوئی فریاد درست کہ ہماری فریاد کو پہنچے اور ہم بے وارثوں کی مدد کرے اور ہمیں پناہ دے۔ اور کوئی بی بی چلاتی تھی کہ اے نانا محمد مصطفیٰ، اے بابا علی مرتضیٰ، اے بھائی حسین مصطفیٰ اور حسین شہدائے راہ خدا، افسوس ہے کہ آج تم زندہ نہیں ہو کہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچاتے، ہم اس جنگل میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنی ماں اور پھوپھیوں کا یہ حال دیکھا تو میرے ہوش و واس بجا نہ رہے اور میرا تمام بدن خوف سے کانپنے لگا، اور اس وقت میں دائیں بائیں اپنی پھوپھی زینب خاتون کو دیکھنے لگی کہ اگر وہ میرے قریب ہوں تو میں ان کے پاس جا کر چھپ جاؤں اور اس ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں۔ میں اس فکر میں تھی کہ ایک ملعون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں جنگل کی طرف بھاگی کہ شاید اس کے ظلم سے بچ جاؤں، مگر اس بے رحم نے میرا تعاقب کیا اور میں ناتوانی کے باعث تھک کر گر گئی۔ وہ ملعون میرے قریب آیا اور میری پشت پر نوک نیزہ اس زور سے ماری کہ میرے منہ کے بل زمین پر گر پڑی، اور اس ملعون نے میرے کانوں سے اس بے رحم سے تلواریں کھینچی کہ میرے کان زخمی ہو گئے اور ان سے خون جاری ہوا اور تمام منہ لہو سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد اس بے دین نے میرے سر سے چادر اتار دی اور پھر خیمہ گاہ کی طرف چلا گیا۔ میں اس صدمے میں کھا کر زمین پر گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب میرے سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں، مجھ سے فرما رہی ہے کہ اے بیٹی، اٹھو اور چلو دیکھیں کہ تمہاری بہنوں اور بھائی زین العابدین پر کیا گزری۔ میں نے کہا کہ پھوپھی اماں، میں کیا اٹھوں کہ ایک ملعون میرے سر سے چادر اتار کے لے گیا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان نامحرموں کے سامنے برہنہ پھروں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چادر ہو تو وہ تو لا دیجیے، میں ان نامحرموں سے سر اور منہ چھپا لوں۔ یہ سن کر وہ بی بی
بہت روئی اور فرمایا اے بیٹی تو اپنے سر کی مجھ سے شکایت کرتی ہے، تیری پھوپھی بھی تیری طرح سربرہنہ اور بے مکنا ہے، میرے سر سے بھی ایک ملعون چادر چھین کر لے گیا ہے۔ اس مصیبت کی خبر سن کر میں خاتون معاشر کی بیٹی کی سر کو دیکھنے لگی۔ جب میں نے ان کی حالت کو دیکھا تو بہت روئی، ان کی بے کسی پر خوب روئی اور بی بی کے ہمراہ خیام اہل بیت میں پہنچی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا تمام اسباب لوٹ گیا ہے۔ بیبیاں بے مکنا چادر سر برہنہ ماتم کر رہی ہیں اور ہر طرف سے رونے اور پیٹنے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ میرے بھائی امام زین العابدین شدت مرض کے باعث منہ کے بل زمین پر پڑے ہیں اور ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اس مظلوم کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کی بیماری، لاچاری اور یتیمی پر رونے لگے۔ کربلا کے میدان میں شام ہو گئی۔ یہ شام ایسی دردناک شام ہے جو آل رسول کے خون سے رنگین ہے۔ اہل بیت کے گنے چنے افراد جن میں عورتیں، بچے اور ایک مرد زین العابدین، ان پر تشدد جاری ہے۔ ان کے خیموں میں آگ لگنے اور ان کا ساز و سامان لوٹنے کی شام ہے۔ یہ بے بسی اور غریب الوطنی کی شام ہے۔ یہ شام سلام ہی کی نہیں، انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک وہ شام کہلائے گی جو ظلم و جفا اور صبر و رضا کی داستان سناتی رہے گی۔ کی تاریخ میں حسینیت کا اجالا کرنے والی یہ شام صفحہ دہر پہ حق و باطل میں فرق واضح کرتی رہے گی۔ اگرچہ یہ شام غریبہ ہے مگر اس دھندلائی شام میں حسین کا نام سدا جگمگاتا رہے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں امام حسن اور حسین کا نام ضرور لکھیے گا، اور یہ واقعہ اگر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔